السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج کا لیسن انشاءاللہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 192 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 192۔ فَإِن، پھر اگر، انتہوا، وہ سب باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم سب جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ باقی رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ، ویکون الدین، اور نہ ہو جائے دین، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِن، پھر اگر، انتہوا، وہ سب باز آ جائیں، فلا عدوان، تو نہیں کوئی زیادتی، الا مگر، علی الظالمین، ظالموں پر۔ الشہر الحرام، ماہ حرام کی پابندی ہے، بالشہر الحرام، ماہ حرام کی پابندی کے بدلے، والحرمات، اور تمام حرمتوں میں، قصاص بدلہ ہے، فمن اعتدی، پس جو زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو تم سب بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل، اس کی مثل، ما اعتدی، جو اس نے زیادتی کی، علیکم، تم پر، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم سب خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور مت تم سب ڈالو، بِأَیْدِیکُم، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّہْلُکَۃِ، ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، محبت رکھتا ہے سب احسان کرنے والوں سے۔ وَأَتِمُّوا، اور تم سب پورا کرو، الحج، حج، والعمرۃ، اور عمرہ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِن، پھر اگر، اُحصرتم، تم سب روکے جاؤ، فَمَا اسْتَیْسَرَ، تو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی کر لو، ولا، اور نہ، تحلقوا، تم سب منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الہدی، قربانی، محلہ، اپنی جگہ پر، فمن کان، پس جو ہو، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او، یا، بہ اذن، اس کو تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو بطور فدیہ، من صیام، روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے، او نسک، یا قربانی کرے، فإذا، پھر جب، امنتم، تمہیں امن نصیب ہو، فمن، تو جو، تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرہ کرنے کا، إلی الحج، حج کے ساتھ، فما استیسر، تو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی، فمن، پس جو، لم یجد، نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، فی الحج، ایام حج میں، وسبعۃ، اور 7 دن، اذا رجعتم، جب تم گھر لوٹو، تلک عشرۃ، یہ 10 ہوئے، کاملۃ، مکمل، ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے ہے جو، لم یکن، نہ ہو، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس رہنے والے، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ،
شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر، حج کے مہینے، معلومات جانے پہچانے ہیں، فمن فرضا پس جو عزم کرے، فیہن الحج ان میں حج کا، فلا رفث تو جائز نہیں شہوت کی باتیں، ولا فسوق اور نہ گناہ، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو تم سب کرو گے، من خیر بھلائی سے، یعلمہ اللہ جان لے گا اسے اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور تم سب زادے راہ ساتھ لے لیا کرو، فإن پس بے شک، خیر الزادی بہترین زادے راہ، التقوی پرہیزگاری ہے، واتقونی اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا فضلا تم سب تلاش کرو فضل، من ربکم اپنے رب کا، فاذا پھر جب، افضتم تم سب لوٹو، من عرفات میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ تو تم سب ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور تم سب ذکر کرو اس کا، کما جیسے، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَإِن كُنتُم اور اگرچہ تم تھے، من قبلی ہی اس سے قبل، لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ گمراہوں میں سے۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے گا۔ آیت نمبر 192 ہے، انتہو، نون ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 193 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، لاسٹ کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو اس رکوع میں بہت زیادہ آئے گا، تو جب جب یہ لفظ آئے گا تو اس کا روٹ ورڈ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فتنۃ، فا تا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ انتہو پیچھے ہم پڑھ چکے۔ آیت نمبر 194 ہے، الشہر، شین ہا را، شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، الحرم، ہا را میم، حرمت، حرام، محرم اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں۔ قصاص، قاف صاد صاد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آگے دیکھیے، اعتدا اور فاتادو ان دونوں کا سیم روٹ ورڈ ہے، عین دال واو، اور پھر آگے اعتدا آ رہا ہے، اس کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوگا۔ واتقوا، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَاعْلَمُوا، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ المتقین، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 195 ہے، وَأَنفِقُوا، نون فا قاف، سبیلی، سین با لام، تلقوا، لام قاف یا، لاقیہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اسی سے آتا ہے ملاقات کرنا، تو ملاقات میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو تلقوا تم ڈالو یا تم ملاؤ۔ بِأَیْدِیکُم، یا دال یا، یدن عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ الی التہلکات، ہا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ہلاکت۔ وَأَحْسِنُوا اور محسنین سیم روٹ ورڈ ہوگا، ہا سین نون۔ آیت نمبر 196 ہے، وَأَتِمُّوا، تا میم میم تمام کرنا، مکمل کرنا، احصرتم، ہا صاد را، تہلکوا، ہا لام قاف، رؤوسکم، را حمزہ سین، رأسون عربی زبان میں سر کو کہتے ہیں۔ یبلغ، با لام غین، محلہ، ہا لام لام، مریضن، میم را زاد، ففدیۃ، فا دال یا، صیام، صاد واو میم، صدقات، صاد دال قاف، نسک، نون سین کاف پھر دوبارہ آ رہا ہے، استیسارہ، یا سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، فصیام بھی دوبارہ آ گیا، وسبعۃ، سین با عین۔
عشراتن عین شین را، کاملاتن قاف میم را، کامل مکمل، واتقوا ہم پڑھ چکے، والمو ہم پڑھ چکے، العقاب عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 197 ہے، معلوماتن عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، رفاسا را فا سا، فسوقا فا سین قاف، جدالا جیم دال لام، جنگ و جدال آپ نے سنا ہوگا، تو جدال لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں۔ وتزودوا زا واو دال، زادی زا واو دال۔ آیت نمبر 198 ہے، تبتغوا با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فضلاً فا زاد لام، فاذکروا زال کاف را اور وذکروہ اس کا روٹ ورڈ بھی سیم ہوگا۔ ہداکم ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، قبلہ قاف با لام، الضالین زاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر بھی ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہاں پر اگر آپ کو اس کا روٹ ورڈ یاد ہے تو یہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز آیت نمبر 192 سے کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 192 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بدتر سے بدتر مجرم و گناہ گار بھی اگر معافی مانگ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو، تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو۔ جب تک کوئی گروہ خدا کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہے بس اسی وقت تک تم نے اس سے لڑائی بھی کرنی ہے، اور جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی اس پر نہیں اٹھے گا۔ اور آیت نمبر 193 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑو جب تک فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اور اگر یہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ، اور زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیے کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائے تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عذاب عام موقوف فرما دیا گیا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں اب کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا۔ یہاں اس لیے 3 ہی راستے ہیں، یا اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ یہاں باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر اور شرک سے باز آ جانا نہیں بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ کافر مشرک ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھنا چاہے رکھے اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ اسی گمراہی سے نکالنے کے لیے اس کو نصیحت کی جائے گی مگر اس سے لڑائی نہیں کی جائے گی، لیکن اسے یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی بجائے اپنے ان باطل قوانین کو جاری رکھے، خدا کے بندوں کو زبردستی کسی کا بندہ بنائے۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا، اور مومن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں،
اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل باطل بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی مومنین صالحین کو زیب نہیں دیتا کہ عفو و درگزر سے کام لے اور فتح یاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لے، مگر جن کے جرائم کی لسٹ بہت ہی زیادہ سیاہ ہو ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے، اور اس جائز اجازت سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ہے، جس سے بڑھ کر عفو و درگزر کسی کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کا قتل اور فتح مکہ کے بعد آپ کا 17 آدمیوں کو عام معافی سے مستثنی فرمانا اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دینا اسی اجازت پر مبنی تھا۔ اور اب آیت نمبر 194 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے خاص کیے گئے تھے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا۔ ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت بھی ممنوع تھی تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو لیں۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کر گزریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ اس اجازت کی ضرورت خاص طور پر اس وقت پیش آ گئی کہ جب اہل عرب نے جنگ و جدال اور لوٹ مار کی خاطر نسی کا قاعدہ بنا رکھا تھا، جس کی روح سے وہ اگر کسی سے انتقام لینے کے لیے یا غارت گری کرنے کے لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا مار دیتے اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے گویا اس حرمت کا بدلہ پورا کر دیتے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کفار اپنے نسی کے ہیلے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں جنگی کارروائی کر بیٹھیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اسی سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اور اب آیت نمبر 195 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور اچھا سلوک اور احسان کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا اور اس کی وجہ سے جہاد کے مقاصد حاصل نہ ہو سکیں تو یہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش میں مالی قربانی دینا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے دین کی سربلندی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں تو ہلاکت کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے اور آخرت میں تم پر سخت باز پرس ہوگی۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، اپنی تمام قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے اور دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلا درجہ محض اطاعت کا درجہ ہے، جس کے لیے صرف خوف اور تقوی کافی ہوتا ہے، اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔
اور اب آیت نمبر 196 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزے رکھے، خواہ وہ صدقہ دے دے، خواہ وہ قربانی کر لے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، اور جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں پورے کر لے، اور یہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں تو احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو، چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورتحال پیش آئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں یہ قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اگلے جملے میں فرمایا گیا، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی۔ احرام کی حالت میں سر منڈوانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈوانا پڑ جائے تو اس کا فدیہ یہ دینا ہوگا جو یہاں مذکور ہے۔ حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیل یہ ہے، یا تو 3 روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دیا جائے یا ایک بکری قربان کی جائے۔ اب اوپر اس صورت میں قربانی کا حکم بیان ہوا تھا جب کسی شخص کو دشمن نے روک دیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی امن کے عام حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے۔ جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرے، یعنی قرآن یا تمتع کا احرام باندھے، اگر صرف حج کا احرام باندھا ہو جسے افراد کہتے ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص قرآن یا تمتع کے باوجود قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ قربانی کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، جس میں سے 3 روزے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج تک پورے ہو جائیں، یعنی 9 ذی الحج تک پورے ہو جانے چاہیے، اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ یعنی تمتع یا قرآن کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آئے ہوں۔ جو لوگ حدود حرم یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہیں وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، تمتع یا قرآن نہیں کر سکتے۔ اب میں یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ قربانی کے اپنی جگہ پہنچ جانے سے کیا مراد ہے۔ گو کہ فقہ حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد حرم ہے، یعنی اگر آدمی راستے میں رک جانے پر مجبور ہو گیا تو اپنی قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھیج دے تاکہ اس کی طرف سے حدود حرم میں قربانی کی جائے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاں آدمی روک دیا گیا ہو وہاں قربانی کر دینا مراد ہے۔ سر منڈوانے سے مراد حجامت ہے، مطلب یہ ہے جب تک قربانی نہ کر لو حجامت مت کرواؤ۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے اور کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وہ سبب اگر دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں راستے میں رک جانا پڑا، چونکہ اس زمانے میں
حج کا راستہ بند ہونے اور حاجیوں کو روک دینے کی وجہ زیادہ تر جو دشمن قبیلے تھے انہی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جہالت کے زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کی خود ساختہ شریعت میں عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قید کو ختم کیا اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکہ کے آس پاس میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعایت سے مستثنیٰ کر دیا، کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھولے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو جائے جو احرام کی حالت میں لگائی گئی ہیں، پھر جب حج کے دن آئیں تو از سر نو احرام باندھ لے۔ اور اب آیت نمبر 197 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر ذات راہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اور اے عقل مندو مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ حج پر روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تو بسا اوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اسباب کا اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی وہ زاد راہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو جائے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اب آیت نمبر 198 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی رخصت دے دی کہ بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور اس میں بتا دیا گیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کا بھی ذکر شامل کر لیتے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر آج ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو احکامات بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔